اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دور حاضرہ میں اسلام پر جو ہمیں کام کرنا ہے وہ محمد بن قاسم والا طریقہ نہیں اپنانا ہے، خواجہ غریب نواز والا طریقہ اپنانا ہے۔ سبحان اللہ بولو ذرا۔ ہاں، اس طریقے پر ہمیں کام کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں اس طریقے پر کام کرنا ہے، جلال والا نہیں، جمال والا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، جمال والا رخ اپنانا ہے۔ اور وہ جو اب جو یہ اسلام ہے یہ صوفیہ کی دین ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواجہ اجمیر آئے، مخالفت کیا کم ہوئی؟ بہت زیادہ۔ کیا آپ کو یہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کی؟ بہت زیادہ۔ کیا آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت زیادہ۔ مدد کس نے کی؟ صرف اللہ نے، صرف اللہ نے۔ جب خواجہ اجمیر کی اللہ مدد کر سکتا ہے تو آج کلمہ پڑھنے والوں مدد تمہاری بھی ہوگی، مگر مدد ایسی نہیں ہوگی پانچوں ٹائم چھوڑ کے تو یہ چاہ رہا کہ ایک جمعے میں تیری ساری مدد ہو جائے، ایسے نہیں ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے مدد۔ مدد تو اگر اللہ کرنے پہ آ جائے نا تو کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کرا دے۔ یار سبحان اللہ بولو ذرا۔ اگر مدد کرنے پہ آ جائے تو کعبے کی حفاظت ابابیلوں سے کرا دے، اور جلسے میں آنے والوں اگر وہ مولا مدد کرنے پہ آ جائے تو مصطفیٰ کی حفاظت مکلی کے جالے سے کرا دے۔ وہ کرا سکتا ہے، مگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ خالی ایسے میاں کے تعویذوں میں مدد ہو جا، نہ، نہیں ہوگی۔ مدار پہ جا گئے چادر چڑھا دی اس میں مدد ہو جا، نہ، نہیں ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم تو پکڑ لے، مدد اللہ کر دے گا۔ دیکھیے قرآن میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے۔ و ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا مدد بعد میں ملتی ہے، عبادت پہلے ہوتی ہے۔ کیا ہے ذرا ترجمہ کریں آپ، پہلے عبادت پہلے ہے کہ مدد پہلے ہے؟ بتائیں آپ مجھے۔ عبادت پہلے، ایاک نعبد پہلے ہے کہ ایاک نستعین پہلے ہے؟ بتائیں آپ۔ آپ سوچ رہے ہیں عبادت بعد میں مدد پہلے آ جائے؟ ذرا قرآن کا اسلوب تو دیکھو، ذرا قرآن کا اسلوب تو دیکھو۔ آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ خالی ٹوپی رکھ کے ایسی مدد آ جائے، ایسی مدد آ جائے، منو سلوا میرے گھر میں ڈالا کہا۔ اتنے اچھے نہ ہو ابھی۔ ایاک نعبد پہلے ہے، و ایاک نستعین بعد میں ہے۔ عبادت پہلے ہے، مدد بعد میں ہے۔ اور خدا کی قسم غریب نواز نے عبادت پہلے کر کے بتائی، مدد اللہ نے بعد میں کر کے بتا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ معین الدین تو عبادت کر رہا ہے ہندوستان کے جنگلوں میں اور ہندوستان کی بستیوں میں، مدد اب ہم کریں گے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو مدد بعد میں چاہو، عبادت پہلے کرو۔ یہاں تو عبادت آس پاس نہیں، پہلے مدد مل جا، مدد پہلے آ جا۔ تو ایسے مدد۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے حضرت ایک بات بتائیں، دیکھو آپ لوگ سننے والے ہیں، آپ لوگ بھی اب دیکھو ایسا ہوتا ہے، دیکھو ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ آتے ہیں خالی دیکھنے، دیکھ لیا کام ہو گیا وہ چلے گئے۔ کچھ سنتے ہیں تو وہ جب سنتے ہیں تو وہ سنتے ہیں دھیرے دھیرے والے، مطلب ان کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی تاریخ کی گاڑی گہری بات بتا دو نا، وہ اس کے پلے نہیں پڑتے، بس سیدھی سیدھی باتیں بتائے چلے جاؤ تو بات صحیح ہے، پھر وہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک دم گھس کے سنتے ہیں اس کے اندر کہ یار واقعی میں بات سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھو ایک بات مجھے بتاؤ، اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو اس کا ہاتھ کون روک لے گا؟ کس کی طاقت ہے؟ کون سی ایسی حکومت بنی ہے جو اللہ کے دست قدرت کو روک لے؟ بتائیں آپ مجھے۔ اس نے 50 کوئنٹل کے ہاتھی سے 50 گرام کے ابابیل کو لڑوا دیا۔ وہ قرآن شاہد ہے، 30 میں پارا آپ پڑھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
پوری پڑھیں آپ. اور اللہ کہہ رہا میں نے ایسا لڑوایا انہیں کھائی ہوئی کھیتیوں کی طرح کر دیا. جیسے کھائی ہوئی کھیتی ڈھونڈ رہ جاتی ہے نا, اللہ نے ایسا کر دیا. مقابلہ کس سے ہے؟ 50 گرام کا پرندہ 50 کوئنٹل کے ہاتھی سے. ارے اللہ یہی تو کرتا ہے. کیا ہے عبادت؟ یہاں تو عبادت ہو نہ ہو مدد پہلے ہو. تو اگر اللہ ایسے مدد کرنے لگ جائے نا تو جو یہ عبادت ہو رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. گارنٹی دے رہا ہوں میں, یہ جو ہو رہی ہے عبادت یہ بھی ختم. سوچے گا اتنی شرابوں پہ, اتنے مدے حرام خوریوں پہ, اتنی ڈانس پارٹیوں پہ, اتنے ڈی جے مدد آ رہی ہے تو اب کیا ضرورت ہے ہمیں یہ سب کام کرنے کی؟ اتنی مکاریوں پہ بھی مدد آ رہی ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں مزار ڈھائے جانے, مزار توڑے جانے, یہ بزرگ جب اپنی قبروں میں ہیں تو یہ کرامت کیوں نہیں دکھا رہے؟ میں نے کہا تم شرابیں پیو یہ کرامت دکھائیں, تم شادیوں میں لڑکیوں کو نچاؤ یہ کرامت دکھائیں, تم شادیوں میں پٹاخے پھوڑو اور یہ کرامت دکھائیں, تم نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھو یہ ان کے بلڈوزروں کو توڑ دیں. پھر تو چیختا پھر یہ بابا نے توڑ دیا بلڈوزر, اب تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مسجد میں بھی جانے کی. بابا ہے تو اب ڈنڈے پڑیں گے بیٹا. میں نے کہا تم پہ بابا خاموشی سے بیٹھے, صبر کی چادر اوڑھ لی بابا نے, ڈنڈا پڑے گا تجھ پہ. آپ بابا نہیں بچا گا. بابا خاموشی سے صبر کی چادر اوڑھ لی کہ ٹوٹ رہا, ٹوٹنے تو ڈنڈا پڑے گا اس قوم پہ. اور کب نہیں پڑا مجھے بتاؤ؟ جب قوم بگڑی ہے تو اللہ نے اس قوم کو دنیا کے اندر بھی سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا, سزا دینے کے لیے. اور یہ ہمارے اعمال ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب اعمال بدتر ہو جائیں گے تو ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا. ورنہ اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو اس کا ہاتھ کون روک لے گا؟